قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے پوچھئے، سوال کیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والا انسان اور بے علم انسان کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لوگوں سے پوچھیں آپ۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں عمومی طور پر اللہ نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ، انسان چاہے دنیا کا مالدار انسان بن جائے، عہدے والا انسان ہے، صاحب منصب ہے اور بڑے پیسے والا انسان ہے، لیکن وہ انسان کبھی بھی ایک علم والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ علم والے کی شان الگ ہے، اس کی پہچان الگ ہے۔ علم یہ انسان کو بلندیاں عطا کرتا ہے، علم یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ ہم اور آپ بے شمار فضیلتیں علم کے حوالے سے جانتے ہیں۔ ہم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے مچھلیاں اپنے سمندر میں دعائیں کرتی ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، رحم و کرم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات علم حاصل کرنے والے کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ ہم نے بے شمار فضیلتیں سنی علم کے حوالے سے۔ ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، عرب کے جو لوگ تھے، اسلام سے پہلے کا جو قبیلہ تھا، جو خاندان تھے عرب کے، وہ کیسے تھے؟ علم سے ایک دم ناآشنا تھے، علم کیا ہے معلوم نہیں تھا، ایک دم ان پڑھ لوگ تھے، امی لوگ تھے عرب کے لوگ۔ لیکن آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے آخری نبی پر آخری کتاب اللہ نے جو دی، اس کا سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی ہیں، اور جس قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا وہ بھی ان پڑھ قوم، لیکن اسلام آیا تو سب سے پہلا حکم پڑھیے، آپ علم حاصل کیجئے۔ آپ اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اللہ کے بندوں۔ اور جب یہ اسلام آیا، جاہلیت کا دور ختم ہو گیا، جہالت کا دور ختم، یہاں سے علم کا دور شروع ہوا۔ کیسے علم کا دور؟ صحابہ اکرام کے اندر علم حاصل کرنے کا اتنا جذبہ، عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے پاس دو مسئلے تھے، دو مسئلے درپیش تھے۔ کیا مسئلے؟ ایک مسئلہ تو یہ تھا، مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کمانا تھا، معاش کا مسئلہ تھا، اور دوسرا مسئلہ اللہ کے نبی سے علم حاصل کرنا تھا۔ آسمان سے جو وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بیان کرتے تھے، وہ حاصل کرنا تھا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے اپنے ایک انصاری صحابی سے ڈیلنگ کر لی۔ کیا ڈیلنگ تھی؟ دیکھو، ایک دن تم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھو گے، میں تجارت کے لیے جاؤں گا، اور دوسرے دن میں بیٹھ جاؤں گا، تم تجارت کے لیے چلے جانا۔ شام میں بیٹھ کر ہم مذاکرہ کریں گے۔ صبح سے لے کر رات تک اللہ کے نبی نے کیا کیا ارشادات فرمائے، کیا کیا علم لوگوں کو دیا، ہم رات میں بیٹھ کر، شام میں بیٹھ کر مذاکرہ کریں گے۔ سبحان اللہ، علم حاصل کرنے کا اتنا جذبہ صحابہ اکرام کے اندر بڑھ گیا۔ اور پھر جب اسلام آیا تو علم کا بول بالا، بچہ بچہ علم کے زیور سے آراستہ ہو گیا۔ کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا بچہ، سب کے سب علم کے زیور سے آراستہ۔ یاد کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا نا کہ میرے صحابہ بتاؤ، ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں دے پائے۔ اللہ کے نبی نے پھر بتا دیا کہ دیکھو، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھجور کا جو درخت ہے وہ مکمل فائدہ مند درخت ہے، اس کا تنا بھی فائدہ مند، اس کی جڑیں بھی فائدہ مند،
اور کھجور فائدہ مند ہی ہے۔ تو مومن کی مثال ایسی مثال ہے۔ عبداللہ بن عمر اپنے باپ سے کہتے ہیں، کون؟ عمر بن خطاب سے کہتے ہیں، ابا جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا میرے دل میں اس کا جواب آ گیا تھا، لیکن بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، شرم کی وجہ سے میں جواب نہ دے پایا۔ عمر بن خطاب نے کہا، بیٹے کاش تو جواب دے دیتا، تیرے باپ کا دل خوشی سے چوڑا ہو جاتا، تیرے باپ کا سینہ خوشی سے چوڑا ہو جاتا، کاش اللہ کے نبی کی مجلس میں جواب دے دیتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے عبداللہ بن عمر، لیکن علم کیسا ہے؟ تو جیسے اسلام آیا علم کا بول بالا ہوا، لیکن افسوس کی بات ہے وہ قوم جس کی پہچان علم ہے، وہ قوم جس کی شان علم ہے، آج وہ قوم علم سے اتنی دور ہو گئی، اتنی دور ہو گئی، بلندی سے ڈائریکٹ پستی پر آ کر رک گئی ہے۔ بھائی نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، نام عائشہ ہے، فاطمہ ہے، لیکن کام مسلمانوں کی طرح نہیں۔ نام عبداللہ عبد الرحمن، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، کیسے کرنا، غسل کب کرنا، نماز کیسے پڑھنا، اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی، کچھ نہیں معلوم بھائی۔ تو آج مسلمان یوں سمجھیے علم کی کمی کی وجہ سے ایک دم ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج اس خطبہ جمعہ میں ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے علم کی کمی کے کتنے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ انسان کے پاس دین کا علم نہ ہو، کتنے بڑے بڑے نقصانات کا وہ انسان حامل بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائی، پہلی چیز اور بڑی اہم چیز، علم سے دوری یہ دین سے دوری ہے، اور دین سے دوری اللہ سے دوری۔ گویا یوں سمجھیے علم سے انسان دور ہے، گویا وہ اپنے رب سے دور ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مشرک اس دنیا کا سب سے مرحوم انسان ہے، سب سے محروم بھی ہے، مرحوم بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ کون دیتا ہے، کس سے مانگنا ہے، نہیں معلوم مشرک کو۔ کون ہماری مرادوں کو پوری کرنے والا ہے، مشرک کو نہیں معلوم۔ آپ دیکھیں کہاں کہاں پر اپنی جبین نیاز کو خم کر رہا ہے، کہاں کہاں وہ اپنے پیشانی کو رگڑ رہا ہے، کس کے در پر جا کر منتیں مانگ رہا ہے، ان سے اولاد مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ مشرک کو دیکھیں، یہ بے علم ہے، اس کے پاس علم نہیں، ہر کنکر میں اس کو شنکر نظر آتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، ہم اہل توحید ہیں، اللہ نے اس توحید کے علم سے ہمیں نوازا ہے، اور جب اس توحید کا علم کو ہم نے پا لیا، اب یہ سر کٹنا گوارا کر لیں گے، اللہ کے سامنے، کسی کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکنا گوارا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں مشرک عبادتیں کر کے بھی اس کی عبادتیں بیکار جا رہی ہیں، وہ سجدہ کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، لیکن اس کی دعائیں ضائع جا رہی، اس کی سجدے ضائع جا رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہمارا ایک ایک سجدہ نوٹ ہو رہا ہے اللہ کے پاس، ایک ایک دعا ہماری اللہ کے پاس نوٹ ہو رہی ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے، اور مشرک بھی جائے گا، اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ ہم نے گناہ بہت کیے ہیں، لیکن کبھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اللہ۔ تو پھر مشرک جائے گا، بہت ساری نیکیاں اس نے کی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، بڑے بڑے اعمال کر لیا، اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے، ایک عمل کا بدلہ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیں شرک یہ علم کی کمی کا نقصان ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہ ہو، انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور پھر آج دیکھیں ہم مسلمان بھی کتنے ایسے مسلمان الحمدللہ توحید والے ہیں بھائی، اہل حدیث، لیکن اللہ کی معرفت کا علم ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کو مانتے ضرور ہیں لیکن جانتے نہیں اللہ کو۔ مانتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ موجود ہے، سب مانتے ہیں، لیکن ہمارا رب کیسا ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، عظمت کیسی ہے، اس سے ہم ناآشنا ہیں۔ اللہ کو جانتے نہیں، ہم مانتے ہیں صرف۔ اگر ہم اللہ کو حقیقی معنوں میں جانتے ہوتے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ کے بندوں، آج ہم اس کی نعمتوں کو کھا کر اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔
یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا علم نہیں ہے. اللہ کتنی قدرتوں والا ہے, اس کی عظمت کیسی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا, اللہ رب العالمین نے اس آیت کو قرآن میں نازل کیا, وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا ویسی قدر نہیں کی. اس آیت کریمہ کی روشنی میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک یہودی بڑا عالم آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا اے اللہ کے نبی, میں نے پڑھا اپنی کتابوں میں. کہتا ہے یہودی, میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا, اللہ کل قیامت کے دن آئے گا تمہارا رب. کیسے آئے گا؟ اللہ کی ایک انگلی میں 7 آسمان رہیں گے, اللہ کی دوسری انگلی میں 7 زمین رہیں گے, اللہ کی تیسری انگلی میں آسمان اور زمین کے درمیان جتنے درخت ہیں, شجر ہیں, پتھر ہیں, وہ رہیں گے, اور اللہ کی چوتھی انگلی میں سارے دریا, سمندر, پانی دنیا کا جتنا ہے رہے گا, اور اللہ کی 5ویں انگلی میں دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری رہیں گی. اللہ آئے گا قیامت کے دن, کہے گا انا الملک این المتکبرون این الجبارون, آج کا بادشاہ میں ہوں, آج کے دن کا مالک میں ہوں. بتاؤ دنیا کے بادشاہ کہاں گئے؟ دنیا کے ظالم جابر انسان کہاں گئے؟ اللہ کے نبی نے اس یہودی سے یہ بات سنی, اللہ کے نبی مسکرانے لگے. اللہ کے نبی کو ہنسی آ گئی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں ہنس رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی ہے تو بے ایمان لیکن بات ایمان کی کر رہا ہے. یہ بد عقیدہ ہے, اس کا عقیدہ صحیح نہیں, لیکن بات عقیدے کی کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہی آیت تلاوت کی, وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنا ویسی لوگوں نے نہیں کی. اللہ کے بندو, آج ہمارے پاس اللہ کے تعلق سے علم نہیں, اللہ کون ہے جانتے نہیں. اسی لیے دنیا میں جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں, جتنے فتنے ہو رہے ہیں, جتنے گناہ ہو رہے ہیں, اور جتنے جرائم ہو رہے ہیں, آپ دیکھ لیں ان ساری چیزوں کی وجہ ایک ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں, اللہ کو جانا نہیں ہم نے. تو یاد رکھیں یہ پہلی چیز ہے, علم کی کمی کی وجہ سے ہم اللہ سے بھی دور ہو رہے ہیں, علم کی کمی کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شرک کے بھی ہم مجرم قرار پا رہے ہیں, شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں. دوسری چیز, علم کی کمی کا سب سے بڑا نقصان وہ کیا معلوم؟ انسان کے پاس ترجیحات کا علم نہیں ہوگا. سمجھنے کی کوشش کریں, ترجیحات کا علم نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم ہے. انسان جو غیر اہم چیز ہے اس کو اہم سمجھنے لگے گا, اور جو اہم ہے اس کو غیر اہم سمجھنے لگے گا. کیا مطلب بھائی؟ ایک مثال کے ذریعے سے, مثال کے طور پر نماز اگر انسان بغیر ٹوپی کے پڑھتا ہے ہو جاتی کہ نہیں ہوتی؟ نماز انسان بغیر ٹوپی کے پڑھے اتنا بڑا مسئلہ نہیں, ہو جاتی ہے نماز, لیکن یہ چیز اتنی اہم نہیں. ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں اگر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں, ان کے پاس اتنا تشدد ہے, نماز ہوتی نہیں, نماز ہوئے گی نہیں آپ کی, ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ ایسے مانتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں پھر اس کے مخالف میں, اپوزٹ میں, نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کتنی اہم چیز ہے بھائی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں, اس کی نماز ہی مکمل نہیں. بڑا اہم مسئلہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں نمازوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, امام کی اقتداء میں, امام کی تابعداری میں, نعوذ باللہ. یہ ساری چیزیں علم کی کمی کی وجہ سے ہیں. جب علم نہیں ہوگا, یاد رکھیں کیا ہوگا پھر؟ علم نہیں ہوگا تو تقلید ہوگی, اماموں کی تقلید. ہمارے امام ایسا بولے ہم مان لیں گے, ہمارے بزرگ ایسا بولے ہم مان لیں گے, لیکن بزرگوں میں سب سے بزرگ ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہ لوگ نہیں لیں گے. یہ کیوں ہوگا بھائی؟ علم کی کمی کی وجہ سے. دراصل دیکھیں علم کے حوالے سے دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں, 4 طرح کے لوگ. پہلے وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے عمل بھی ہے, جن کے پاس علم بھی ہے عمل بھی ہے, دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں یہ. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو علم ہے نہ تو عمل ہے, دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں, برے لوگ ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے, عمل بہت زیادہ ہے. کیا مطلب؟
علم نہیں ہے، صحیح علم ان کے پاس نہیں، لیکن عمل کا جذبہ بہت زیادہ، 4 مہینے جماعت میں نکل جائیں گے، عمل کا جذبہ ہے، لیکن صحیح علم ان کے پاس نہیں۔ اور دنیا میں چوتھے وہ لوگ ہیں علم کے حوالے سے جن کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس زمرے میں ہم اور آپ آ جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس صحیح علم موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ اس علم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، علم کی کمی کا یہ نقصان ہے، انسان کے پاس ترجیحات کا علم نہیں ہوگا، یعنی انسان کیا اہم ہے کیا غیر اہم ہے نہیں سمجھ پائے گا، اور نتیجے میں کیا کرے گا؟ اپنے اماموں کی تقلید کرے گا علم کی کمی کی وجہ سے، اس کے پاس تحقیق کا نظریہ نہیں رہے گا۔ یاد رکھیں، عمل سے پہلے علم بہت ضروری ہے، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا باب باندھا؟ باب العلم قبل القول والعمل، یعنی سب سے پہلے آپ جان لیں جو بول رہے ہیں اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ دنیا کی مثال بھی آپ لے لیں، آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی بھائی، کار ڈرائیونگ نہیں آتی، اور آپ اس کا علم آپ کے پاس نہیں، اور آپ اب کیا کریں؟ اپنی فیملی کو لے کر نکل گئے، کیا ہوگا؟ نتیجے میں آپ بھی ہلاک ہوں گے، آپ کی فیملی بھی ہلاک۔ آپ کو سوئمنگ نہیں آتی، آپ گئے اور دریا میں چھلانگ مار دی، کیا ہوگا؟ نتیجے میں جان کا نقصان ہوگا۔ تو سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے دین کے مسئلوں میں بھی۔ اگر دین کے مسئلوں میں علم نہیں آئے گا تو وہی پھر عمل میں بھی ہم پیچھے رہیں گے، اور جو عمل کریں گے اس میں بھی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا وہ عمل۔ یہ دوسری چیز، علم کی کمی کا سب سے بڑا نقصان۔ اسی طرح علم کی کمی کا ایک تیسرا بڑا نقصان اور بڑا اہم نقصان، وہ کیا معلوم؟ انسان ہر طرح کی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جائے گا، ہر طرح کی اخلاقی گراوٹ۔ یوں سمجھیے، علم اگر انسان کے پاس نہیں رہے گا، وہ شراب بھی پیے گا، زنا بھی کرے گا، چوری بھی کرے گا، نماز بھی چھوڑے گا، بہت ساری برائیاں، دنیا کی ہر برائی کو وہ کر لے گا اگر اس کے پاس علم نہ ہو۔ آپ دیکھیں رسم و رواج، اسی طرح یہاں تک کہ انسان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھے گا اگر اس کے پاس علم نہ ہو۔ علم اگر نہیں رہے گا، دنیا کا ہر گناہ وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ آج دیکھیں ارتداد کا فتنہ عروج پر ہے، ارتداد کا فتنہ عروج پر ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کی بنیادی وجہ علم کی کمی ہے۔ ہماری بعض خواتین، ہماری بعض مسلم لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں، پہلے کا دور کیسا تھا بھائی؟ پہلے کا دور اتنی حیا والا، اتنی غیرت والا دور تھا کہ مسلم لڑکی اگر اس کا باپ کہیں پر رشتہ اس کے لیے دیکھتا، کہیں پر رشتہ اس کے لیے دیکھتا، گھر میں آ کر اپنی بچی سے کہتا کہ دیکھ بیٹا فلاں جگہ میں نے تیرا رشتہ دیکھا ہے، بچہ ایسا ایسا ہے، اس کی صفات ایسی، تجھے منظور ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلے کا دور ایسا تھا، بچی ہاں کہنے سے بھی شرماتی تھی، ہے کہ نہیں؟ بچی ہاں کہنے سے بھی شرماتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا ایسا اگر مسئلہ ہے تو کیا کریں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی، وہ اگر خاموش ہے تو سمجھ جاؤ کہ راضی ہے۔ تو یہ پہلے کا دور تھا، حیا والا دور، اور آج کا دور ہے اللہ کے بندو، آج ہماری لڑکیاں اپنا لائف پارٹنر خود چن رہی ہے۔ آج یہ حیا کا عالم ہے۔ کیوں بھائی یہ سب کیوں ہو رہا؟ علم نہیں ہے، علم کی کمی کی وجہ سے، اور علم کی کمی کی وجہ سے ہماری لڑکیاں ارتداد کا بھی شکار ہو رہی ہیں۔ کوئی ہندو لڑکا ہماری مسلم لڑکی سے دو محبت کے بول دیا، بھائی تم ہی میری زندگی، تمہارے علاوہ میں نہیں رہ سکتا، دو محبت کے بول کیا بول دیا ہندو لڑکا، اب ہماری مسلم لڑکی اس کے عشق میں پاگل ہے، نعوذ باللہ، اور علم کی کمی کی وجہ سے اپنا دین بیچنے کے لیے تیار، اپنا اسلام بیچنے کے لیے تیار، اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار، اور آخر کار جا کر اس ہندو کے ساتھ لڑکی شادی کر لیتی ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں ہو رہا ہے بھائی یہ سب؟ علم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یاد کریں صحابیات کو، یاد کریں ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا علم کیسا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں،
یہ ان کے لیے ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابو طلحہ کون ہے؟ ایک غیر مسلم، اسلام ابھی قبول نہیں کیے۔ ابو طلحہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم نے کیا جواب دیا؟ کہا ابو طلحہ واللہ ما مثلک یرد، کہا ابو طلحہ تم اتنے حسین نوجوان، اتنے خوبصورت نوجوان، تمہارا جیسا خوبصورت نوجوان ٹھکرائے جانے کے لائق نہیں ہے، تمہارا جیسا مالدار انسان ریجیکٹ کیے جانے کے قابل نہیں ہے، وَلَكِنَّكَ امْرَؤٌ كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمَةٌ، لیکن بات دراصل یہ ہے ابو طلحہ، میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم ایک کافر مرد ہو، میرا اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں تم سے شادی کروں۔ علم ہے، یہ علم ہے۔ اگر یہ علم ہوگا کہ ہمارا اسلام کتنا اہم ہے، ہمارا ایمان کتنا اہم ہے، کبھی انسان اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ ام سلیم نے کہا کہ ہاں دیکھو ایک کام کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھو اسلام قبول کر لو، میں تمہارے اسلام کو ہی مہر بنا لوں گی، دوسرا مہر نہیں مانگوں گی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں یہ آسمان زمین گواہ ہے، اللہ کی قسم اس سے پاکیزہ مہر ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایک آدمی غیر مسلم اسلام قبول کر کے شادی کر لیتا ہے اور ایک عورت اس کے اسلام کو اپنا مہر بنا لیتی ہے، اس سے پاکیزہ مہر ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میرے بھائی یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ اگر یہ علم نہیں ہوگا تو دنیا کی ہر برائی انسان کر لے گا، ارتداد تو بہت دور کی بات، ہر اخلاقی گراوٹ کا شکار انسان ہو جائے گا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح آگے بڑھے، علم کی کمی کی وجہ سے اور ایک چیز سب سے بڑا نقصان کیا ہے معلوم؟ علم کی کمی کی وجہ سے انسان غلط فتوے دینے لگے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، قیامت کے قریب اللہ علم کو نہیں اٹھا لے گا ایسے ہی، علم ایسے ہی نہیں اٹھا لے گا اللہ، بلکہ اس علم والے علماء کو اٹھا لے گا۔ اور جب علماء دنیا میں باقی نہیں رہیں گے، لوگ جائیں گے جاہلوں کے پاس، فتویٰ پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علم کی کمی کی وجہ سے انسان غلط فتوے دینے لگے گا، اور غلط فتوے دینے سے کیا ہوگا بھائی؟ خود کی بھی جان کا نقصان، دوسروں کی جان کا بھی نقصان۔ کیسے؟ مثال کے طور پر سمجھیں، میرے پاس علم نہیں اور میں نے غلط فتویٰ دے دیا، اس میں میری جان کا نقصان کیسے؟ وہ 99 قتل کرنے والا بنی اسرائیل کا آدمی جس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے، کتنے؟ 99 قتل کر کے اب عالم صاحب کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ عالم صاحب دیکھو میں نے اپنی زندگی میں 90 پر 9 قتل کیا، 99 قتل میں نے کیے، بتاؤ میرے لیے توبہ ہے کہ نہیں؟ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ عالم صاحب علم کے بغیر فتویٰ دے رہے ہیں، علم نہیں ہے، فتویٰ دے دیے کہ دیکھو اللہ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ وہ تلوار نکالا، عالم صاحب کو بھی مار دیا، خود کی جان کا نقصان علم کی کمی کی وجہ سے۔ آپ غلط فتویٰ دیں گے، خود کی جان کا نقصان، عالم صاحب کو مار دیا۔ اس کے بعد دوسروں کی جان کا نقصان کیسے ہوگا؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ علم کی کمی کی وجہ سے میں نے غلط فتویٰ دیا۔ مثال کے طور پر صحابہ اکرام جنگ میں نکلے ہوئے ہیں، ایک صحابی رسول ہیں جن کو سر میں ایک شدید زخم آ گیا تھا، خون بہہ رہا ہے، خون بہتے جا رہا ہے۔ اب وہ صحابی رسول صحابہ اکرام سے پوچھ رہے ہیں، اے میرے صحابہ بتاؤ میں تیمم کر لوں کہ غسل کرنا ہے؟ رات میں سو گئے تھے، احتلام ہو گیا تھا، صبح میں پوچھ رہے ہیں میں احتلام کروں، مجھے احتلام ہو گیا، تیمم کر لوں یا مجھے نہانا ہوگا؟ اگر نہاؤں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، زخم نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں، تیمم نہیں کر سکتے، نہانا پڑے گا۔ علم کی کمی سے فتویٰ دے دیے، علم کی کمی کی وجہ سے فتویٰ دے دیے۔ اب وہ بیچارہ پانی نہا لیا اور نہانے کے بعد فوراً اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، یہ ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم؟ قتلوہ قتلہم اللہ، تم نے اپنے بھائی کو مار دیا، اللہ تمہیں غارت کرے، اللہ تمہیں ہلاک کرے، برباد کرے، تم نے اپنے ایک بھائی کے، ایک معصوم بھائی کی جان لے لی۔ اللہ اکبر۔ علم کی کمی کی وجہ سے فتویٰ دیں گے، خود کی بھی جان کا نقصان ہے، اوروں کو بھی جان کا نقصان۔ اللہ کے بندو آگے بڑھیں،
علم کی کمی کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے معلوم؟ علم کی کمی سے انسان اس دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے. اس کے پاس موت کا علم نہیں، مجھے مرنا ہے. قبر کا علم اس کے پاس نہیں کہ قبر میں کیسے کیسے عذابات ہوں گے. جہنم کا علم اس کے پاس نہیں، جہنم کی آگ کیسی ہے، اس میں سزائیں کیسی ہے، علم نہیں. اور جنت کے انعامات کا اس کے پاس علم نہیں. علم نہیں ہے برزخ کی زندگی کا. کیا ہوگا بھائی؟ نتیجے میں انسان اپنی اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا کہ میری یہ دنیا ہے، بس اسی کو میں کماؤں گا، جماؤں گا اور پھر مر جاؤں گا، اور پھر کوئی میرے لیے ثواب نہیں، عذاب نہیں. علم کی کمی کا نقصان ہے میرے بھائی. اور اگر علم والا انسان ہے تو اس دنیا کو کس نظر سے دیکھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کن فی الدنیا کأنک غریب. اے میرے صحابی، دنیا میں رہ رہے ہو ایسے رہو گویا ایک مسافر رہتا ہے. ایک علم والا انسان اس دنیا کو اپنی جائے پناہ نہیں بناتا بلکہ ایک سفر سمجھتا ہے. میں یہاں پر آیا ہوں، بس مجھے کچھ اعمال کر لینے ہیں، امتحان دے دینا اور یہاں سے چلے جانا ہے. ایک انسان مسافر بن کے اس دنیا میں آتا ہے. اور اگر علم ہو، انسان اس کی دنیا کی حیثیت کو بھی جانتا ہے. علم والا انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا نا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اس دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہیں کرتا. یہ دنیا کی بے حیثیت ہی اللہ کے بندو، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. ایک علم والے کے نظر میں یہ دنیا بے حیثیت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ حالانکہ اللہ کہتا تھا بار بار، کیا نبی آپ حکم کریں، یہ جو احد کا پہاڑ ہے آپ کے لیے سونے کا پہاڑ بنا دوں گا. دنیا آ رہی ہے سامنے، احد کے پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دوں گا. اللہ کے نبی کیا کہتے؟ اللہ نہیں چاہیے دنیا. ایک مومن دنیا کو کس نظر سے دیکھتا؟ اللہ اتنی دنیا دے دے کہ بس میرا گزارا ہو جائے، گزر بسر ہو جائے. اور اللہ کے نبی نے ایسی زندگی گزاری بھی. اللہ کے بندو آپ دیکھیں، 3 چاند اللہ کے نبی کے گھر میں دیکھ لیتے، 3 مہینے گزر جاتے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور ایک مرتبہ عمر بن خطاب آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی وقت کا نبی ہے بھائی، اور چٹائی پر لیٹا ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے. اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم سے پسینہ جا رہا ہے اور اس ٹوٹی ہوئی چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر ہیں. عمر بن خطاب نے یہ ماجرا دیکھا، وقت کا نبی ہے اور ایسے لیٹا ہوا ہے، ایک تکیہ بھی آرام دہ میسر نہیں. عمر بن خطاب رونے لگے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، پوچھا عمر کیوں رو رہے؟ کیا بات ہے عمر؟ کس چیز نے تمہیں رلا دیا ہے؟ عمر نے کہا اللہ کے نبی، ایک طرف قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھتا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کی زندگیاں کیسی، عیش پرست زندگیاں، ایک دم آرام کی زندگیاں ان کی. اللہ کے نبی ایک طرف آپ کو دیکھتا ہوں، امام الانبیاء ہیں آپ، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں آپ، اللہ کے نبی دنیا کے امام ہیں، رحمت بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا. آپ کا حال یہ اللہ کے نبی ایک آرام دہ تکیہ بھی آپ کے لیے میسر نہیں، اور ایسے لیٹے ہوئے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر نمایاں. آپ دیکھیں ایک مومن اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا في الاخرہ. اے عمر کیا اس چیز سے راضی نہیں ہو کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو مل جائے اور ہمیں آخرت کی نعمتیں نصیب، جنت ہمیں مل جائے. اللہ کے بندو، علم کی کمی کی وجہ سے آج ہم نے اپنی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا. سب سے پہلا خیال صبح کا دنیا، رات کا آخری خیال دنیا، کیسے کماؤں کیسے جماؤں. اور اس میں ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے بہت، اللہ کی نافرمانی ہم نے کی، حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں، بس دنیا آ جائے. یاد رکھیں ایک مومن کی یہ کبھی شان نہیں ہوتی اور ایک علم والے کی کبھی شان نہیں ہوگی. تو یہ علم کی کمی کا سب سے بڑا نقصان
کہ انسان دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور اسی طرح علم کی کمی کی وجہ سے ایک اور نقصان، آپ ہمارے گھروں کا جائزہ لے لیں، آج ہمارے گھر کیسے ہیں؟ علم کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے؟ اتنا کہا جائے ہمارے گھر گھر نہیں قبرستان بنے ہوئے ہیں، بے حیائی کا ننگا ناچ ہمارے گھروں میں، اور گانے بجانے ہمارے گھروں میں۔ باپ بیٹھا ہوا ہے، اس کی نوجوان بچی بیٹھی ہوئی ہے، بیوی بیٹھی ہوئی ہے، سب بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ایک دور تھا کہ گندگی آتی تو بدلا دیا جاتا تھا، آج اتنی بے غیرتی، باپ اتنا بے غیرت بیٹھا ہوا ہے، گندی چیزیں دیکھی جا رہی، گانے سنے جا رہے ہیں، بے حیائی کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کیوں میرے بھائی؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ ماں باپ ہی کے پاس علم نہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے، اور تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ ان کا علم، ان کا روشن مستقبل ہمارے پاس نہیں، آگے جا کر میرے بچے کیا کریں گے؟ ہماری فکر کیا ہے؟ بڑا مالدار بن جائے، دنیا کا مالدار پیسے والا انسان بن جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہمارا بچہ دیندار رہے، ہمارا بچہ توحید پر رہے، ہمارا بچہ اس علم سے جڑا ہوا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اس امانت سے جڑا ہوا رہے۔ کبھی ہماری یہ فکر نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیا مطلب میرے بھائی؟ آج دیکھیں دنیا میں ایک باپ ہے بھائی، بچے کو اگر پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے نا، اس چبھن کو ایک باپ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف کو ایک باپ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ بچے کو اگر بخار آ جائے، ماں رو رو کر رات گزار دیتی ہے بچے کے پیچھے، سوتی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی ایک چھوٹی تکلیف تمہارے بچے کی برداشت نہیں ہوتی ہے، ذرا سوچو کل قیامت کے دن تمہارے بچے تمہاری نگاہوں کے سامنے جہنم کی آگ میں جلیں گے، کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ لہذا آج اگر چاہتے ہیں یہ بچے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقے جاریہ بنیں، ان کو علم دیں، دینی علم دیں۔ کب تک میرے بھائی؟ اسکول کی تعلیم، کالجز کی تعلیم وہ دیں، ضروری ہے، وہ بھی دیں، اس سے انکار نہیں، لیکن دینی علم کا ہم کب سوچیں گے؟ دینی علم کے تعلق سے ہماری فکر کب ہوگی کہ ہمارا بچہ قوم کا رہبر بنے، قوم کو اللہ کی طرف بلانے والا بنے، اس مشن پر عمل کرنے والا بنے؟ ہماری یہ فکر کب ہوگی؟ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے بچوں کی محبت میں مخلص ہیں نا، سچی محبت اگر آپ کو ہوگی اپنے بچوں سے، آپ فکر کریں گے کہ میرا بچہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، میرا بچہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ سچی محبت ہے ماں باپ کی اپنے بچوں سے۔ تو لہذا علم کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں جتنی خرابیاں ہیں، بگاڑ ہیں، یہ سب کا سب ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے۔ لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ اس علم حاصل کریں، بچوں کو علم دے، دینی علم سے آراستہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کتنا علم بھائی؟ کم از کم آپ کے پاس عقیدے کا علم ہو، آپ کے پاس دین کا بنیادی علم، اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ آپ نمازیں اپنی صحیح سے پڑھ سکیں، اور اسی طرح آپ کا وضو صحیح سے ہو، غسل صحیح سے ہو، آپ کا عقیدہ صحیح ہو، اور آپ کی توحید صحیح۔ کم از کم بنیادی علم تو ہمارے اندر ہونا چاہیے اللہ کے بندو۔ لہذا علم کی کمی کی بے شمار نقصانات، جتنے بھی نقصانات آج دنیا میں ہو رہے ہیں، ان سارے نقصانات، سارے گناہ، سارے فسادات کی ایک ہی وجہ ہے، وہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے علم مانگتے رہیں اور علم نافع کا سوال کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہمیں سکھلاتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ کے نبی ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ نفع بخش علم کس کو بولتے ہیں؟ نفع بخش علم یعنی تین چیزیں ہیں، دیکھیے نفع بخش علم میں سب سے پہلی چیز وہ علم صحیح ہو، کتاب و سنت سے آپ حاصل کریں، دوسری چیز اس علم پر آپ عمل کرنے والے ہوں، اور تیسری چیز اس علم سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو۔ تو نفع بخش علم یہ، اللہ سے نفع بخش علم کا سوال کرتے رہیں
اور علم سے اپنا اپنا واسطہ مضبوط رکھیں، علماء سے جڑے رہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کو علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر دے۔ اللہ رب العالمین اپنے اس نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سارے لوگوں کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین جتنے مرحومین ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اللہ ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، اللہ جہنم کی آگ سے انہیں بچا لے۔ الہ العالمین ہم تجھ سے توحید کا سوال کرتے ہیں، اللہ جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، توحید پر باقی رکھ، کتاب و سنت پر باقی رکھ۔ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔